کہ صاحب مزار کچھ دیتا ہے، نہیں، صاحب مزار کے صدقے میں رب سب کچھ دیتا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ، میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، میں نے جو بات عرض کرنی تھی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ جناب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیک بندوں کے ساتھ ہماری قبر ہو تو فائدہ ہو جائے گا، تو مرنے کے بعد لا تازر وازرۃ وزر اخری، ہر ایک نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، تو پھر بزرگوں کے پاس دفن ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو اتفاقاً گرمیوں کا موسم تھا، اور ایک پنکھا مولانا کو جو ہے وہ ایک بندہ پنکھے سے کرنا، اللہ کے نبی سے محبت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، برائی نہ کرنا، خود بھی بدی سے بچنا، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا، خود نیکی کرنا، دوسروں کو نیکی کی ترغیب اور تعلیم دینا، یہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ و نور اللہ مرقدہ، یہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ کہیں حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی جگہ سیف الملوک کو یا آپ کے دوسرے ملفوظات کو یا اشعار کے مجموعے کو آپ لے لیں، کہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بکرے لا کہ صاحب مزار کچھ دیتا ہے، نہیں، صاحب مزار کے صدقے میں رب سب کچھ دیتا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ، میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، میں نے جو بات عرض کرنی تھی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ جناب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیک بندوں کے ساتھ ہماری قبر ہو تو فائدہ ہو جائے گا، تو مرنے کے بعد لا تازر وازرۃ وزر اخری، ہر ایک نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، تو پھر بزرگوں کے پاس دفن ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو اتفاقاً گرمیوں کا موسم تھا، اور ایک پنکھا مولانا کو جو ہے وہ ایک بندہ پنکھے سے بل ہے، تو اب ترجمہ یوں ہوگا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ اے عیسیٰ بن مریم۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے تاکہ ہم ہر قسم کے شرک جلی اور شرک خفی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہاں دو تین چیزیں بڑی غور طلب ہیں، ان پر ہم نے غور بھی کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ فرمائے گا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری بھی عبادت کرو اور میری ماں کی بھی عبادت کرو؟ یہ سوال ہوگا قیامت کے دن، اللہ سوال فرمائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوگا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ بن مریم، انت، کیا وہ آپ ہی تھے، قلت، جس نے کہا تھا، للناس، لوگوں سے، اتخذونی و امیہ، مجھے بھی الہ مانو اور میری ماں کو بھی، مجھے اور میری والدہ حضرت مریم کو الہ مانو، معبود مانو، کیا آپ نے یہ لوگوں سے کہا تھا؟ من دون اللہ، دوسرا لفظ غور طلب یہ ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ کیا اے عیسیٰ بن مریم، آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنا، اللہ کو چھوڑ کر میری والدہ کی عبادت کرنا، کیا یہ آپ نے کہا تھا لوگوں سے؟ یہ سوال ہے۔ سوال سمجھ میں آیا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے سوال فرمائے گا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَّ إِلَٰهَيْنِ، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرو؟ اب سوال کا جواب سننا، اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری والدہ کی عبادت کرو، کیا اے عیسیٰ بن مریم آپ نے لوگوں سے ایسا کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، قال، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، سبحانک، یا اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر کمی سے پاک ہے، تو ہر کجی سے پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، سبحانک، تو سبحان ہے، منزہ عن کل العیوب، ہر قسم کے عیوب سے یا اللہ تیری ذات منزہ ہے، مطہر ہے، پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی حق، لیس لی بحق، مجھے تو یہ میری کیا مجال، ما یکون لی،
میری کیا مجال ان اقولا کہ میں ایسا کہوں ما لیس لی بحق جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا. یا اللہ میری مجال تیرے بندے کی یہ مجال ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے, اور بندہ بھی وہ جس کو میرے رب تو نے اپنا رسول بنایا ہو, بندہ بھی وہ جس کو انجیل جیسی کتاب عطا فرمائی ہو, بندہ وہ جس کو بچپن میں بولنے کی توفیق عطا فرمائی ہو, بندہ بھی وہ جسے بغیر باپ کے تو نے اپنے حکم کن سے تخلیق اور پیدا فرمایا ہو. کیا وہ بندہ یہ جرت کر سکتا ہے کہ لوگوں سے یہ کہے کہ رب قدوس رب وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی پوجا اور عبادت کرو؟ میرا یہ حق نہیں ہے, کسی بندے کا یہ حق نہیں ہے, کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے, کسی آدمی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کو چھوڑ کے اس کی عبادت کی جائے. یہ عرض کیا اور پھر آگے اپنے حق میں جو صفائی پیش کی اس انداز پہ بار بار غور فرمانا. یہ سورۃ المائدہ ہے اور 6 رکوع کا یہ آغاز ہے اور یہ 7واں پارہ ہے, اور سورہ مائدہ کی 116 نمبر یہ ورس مبارک آیت مقدسہ ہے. اس کو بار بار پڑھنا, سوال اور جواب دونوں کو. عرض کی یا اللہ میری یہ مجال نہیں کہ میں تیری اتنی نعمتیں ملنے کے بعد تو نے مجھ پر مائدہ آسمان سے نازل فرمایا, کھانے آسمان سے تو نے مجھے عطا فرمائے, اور جب میری قوم نے مجھے شہید کرنا چاہا تو میرے رب تو نے مجھے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا. میرے رب اتنے تیرے انعامات, اتنا تیرا کرم, اتنا تیرا فضل, تو اس کے باوجود میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ تیرے بندوں سے یہ کہوں کہ رب کو چھوڑ دو اور میری عبادت کرو؟ یہ میرا حق نہیں ہے. اب جواباً عرض کیا ان کنت قلتہ فقد علمتہ, ان کنت قلتہ یا اللہ جو میں نے کہا ہے فقد علمتہ میرے رب تو اسے جانتا ہے. میں نے جو بنو اسرائیل سے کہا ہے میرے رب تو اسے جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی, میرے دل میں جو کچھ ہے میرے رب تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک, میرے رب جو تیرے علم میں ہے میں اسے نہیں جانتا. رب کا علم لا متناہی ہے, لا محدود ہے, ازلی ہے, ابدی ہے, اور اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کے سوا ہر ایک کا علم محدود ہے, متناہی ہے اور ختم ہونے والا ہے. اضافہ بھی ہو سکتا ہے, کمی بھی ہو سکتی ہے. صرف اللہ کا علم وہ علم ہے جو مکمل ہے, پرفیکٹ ہے, جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اور باقی جس کو بھی جتنا بھی علم عطا فرمایا گیا ہے وہ محدود ہے اور وہ اللہ کی عطا سے ہے. عرض کی ان کنت قلتہ فقد علمتہ, یا اللہ جو میں نے کہا وہ تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی, جو میرے دل میں ہے مالک تجھے علم ہے. ولا اعلم ما فی نفسک, اور جو تجھے علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. انک انت علام الغیوب, یا اللہ تو سارے غیبوں کو جاننے والا ہے. یہ سایہ مبارکہ کا کیا ہے ترجمہ. اب یہاں بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, شخصیت پرستی کسے کہتے ہیں. یہ آج کا یہ سمجھ لیں موضوع یا معروضات میری اس پہ ہیں کہ اس آیہ مبارکہ سے ہم کیا سمجھیں. شخصیت پرستی کسے کہتے ہیں, شخص پرستی کسے کہتے ہیں. وہ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کی تعلیمات کو چھوڑ کر صرف اس کی ذات کے ساتھ چپک جاؤ تو یہ شخص پرستی آ جاتی ہے. اب میں یہاں لوکل مثال عرض کرتا ہوں. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک پرسنالٹی ہے نا, ایک شخصیت ہے نا, ایک ولی کامل ہے نا, ایک صوفی بزرگ ہے نا, ایک اللہ نے جن پر فیاضی فرمائی ہے, روحانیت کی, نورانیت کی, عملیت کی, ان کو ہم کیا کہتے ہیں, رومی کشمیر. اب ان کی شخصیت کیا ہے, اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے نبی سے محبت کرنا, اللہ کی اطاعت کرنا, رسول اللہ کی اطاعت کرنا, جھوٹ نہ بولنا, برائی نہ کرنا, خود بھی بدی سے بچنا, دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا, خود نیکی کرنا, دوسروں کو نیکی کی ترغیب اور تعلیم دینا. یہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی و نور اللہ مرقدہ, یہ آپ کی تعلیمات ہیں.
کہیں حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی جگہ سیف الملوک کو یا آپ کے دوسرے ملفوظات کو یا اشعار کے مجموعے کو آپ لے لیں، کہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بکرے لا کے میرے مزار کے ساتھ ذبح کرنا، وہاں چڑھاوے چڑھانا، وہاں چادریں چڑھانا، وہاں یہ سارا کچھ کرنا، کہیں آپ کو ان کی تعلیمات میں نہیں ملے گا۔ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ فرمائیں، وہ بتائیں۔ ان کی تعلیمات یہ ہیں، دیندار بنو اور دین کی خدمت کرو، مسلمان بنو اور رسول اللہ کے غلام بن جاؤ، یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا، چونکہ تعلیمات میں محنت لگتی ہے ان کو اڈاپٹ کرنے میں، ان کی تعلیمات کو اگر ہم لیتے تو اپنے آپ کو بدلنا پڑتا، اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا، اپنے دنیاوی مفادات کو ختم کرنا پڑتا، اپنی ضد کو پیچھے چھوڑنا پڑتا، اپنی انا کو چھوڑنا پڑتا، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جھکنا پڑتا۔ تو اس لیے ہم نے ان کے چند اشعار یاد کر لیے، اور کیا ہے، اپنے آپ کو سنی ثابت کرنے کے لیے، نیک ثابت کرنے کے لیے وہ چند چڑی کی جمعرات یا عرس مبارک کی تقریبات وہاں چلے گئے۔ چلو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ یاد رکھنا، مزار پہ، ولی کے مزار پہ گیا ہوا بندہ محروم نہیں رہتا، یاد رکھنا۔ محروم جب حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے حجرے میں گئے، واجد عندہا رزقا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم جس کمرے میں ہیں، عبادت فرما رہی ہیں، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، وہاں دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، جن پھلوں کا سیزن نہیں تھا، جن کا سیزن نہیں تھا وہ پھل وہاں ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے مریم انا لک ھذا، یہ پھل بے موسم ہے، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے کہا، یہ میرے رب کی عطا ہے، جس کو دیتا ہے۔ تو اب قرآن بیان فرماتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں حضرت مریم کے حجرے میں کھڑے ہو کر حضرت زکریا اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے نیک اولاد عطا فرما۔ اور آپ جانتے ہیں بیت المقدس ساتھ تھا، بیت المقدس ساتھ ہے، حرم ساتھ ہے، اور حضرت زکریا دعا حضرت مریم کے حجرے میں کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ولی کی نسبت والی جگہ پہ آپ چلے جائیں نا، دعا کی قبولیت کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم جاتے ہیں حضرت پیر شاہ دمنی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، لیکن یاد رکھنا مانگنا اللہ سے ہے، یہ نہیں کہ صاحب مزار کچھ دیتا ہے، نہیں، صاحب مزار کے صدقے میں رب سب کچھ دیتا ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ، میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، میں نے جو بات عرض کرنی تھی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ جناب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیک بندوں کے ساتھ ہماری قبر ہو تو فائدہ ہو جائے گا، تو مرنے کے بعد لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر ایک نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، تو پھر بزرگوں کے پاس دفن ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو اتفاقاً گرمیوں کا موسم تھا، اور ایک پنکھا مولانا کو جو ہے وہ ایک بندہ پنکھے سے ہوا دے رہا تھا، اس وقت بجلی تو تھی نہیں نا، وہ پنکھا جو لکڑ کا یا کپڑے کا یا جس کا بنا ہوا تو اس سے وہ ہوا دے رہا، پنکھا جھول رہا تھا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہنے لگے کہ مجھے یہ، اس بندے سے پوچھا، کہا کہ یہ تو پنکھا کس سے جھول رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب آپ کو پنکھا آپ کو جھول رہا ہوں تاکہ آپ کو گرمی نہ لگے، ہوا لگے۔ تو فرمانے لگے اچھا، دائیں بائیں والوں سے پوچھا اور کہا کیا آپ کو بھی ہوا کا جھونکا آتا ہے؟ پنکھا تو مجھے جھولا جا رہا ہے، کیا آپ کو بھی ہوا لگتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے جناب ہمیں بھی ہوا لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسے ہی کوئی بندہ اگر نیک بندے کے قرب میں دفن ہوتا ہے، اللہ کی رحمت تو اپنے بندے پہ برستی ہے، لیکن اس کے پڑوس والوں تک بھی اس کا نفع پہنچتا ہے، وہ محروم نہیں رہتے۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی قبر کی برکت کہ وہاں جانے والا بھی کیا محروم نہیں رہتا، لیکن وہاں جا کے اگر ماتھے ٹیکنا شروع کر دو، اگر سجدے کرنا شروع کر دو، اگر طواف کرنا شروع کر دو، اگر غیر شرعی حرکات شروع کر دو، تو یہ سارے حرام ہیں، یاد رکھنا یہ حرام کا۔ اور اگر نیت سے ایسا کرو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر عبادت کی نیت بھی شامل ہو گئی اور سجدہ بھی کر لیا تو دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہو جاؤ گے۔ یہ مزارات پہ جانا کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے والد کے گھر جاؤ تو ایک پروٹوکول ہے، ایک منسٹر کے گھر جاؤ تو ایک پروٹوکول ہے، ڈی سی کی آفس جاؤ تو ایک پروٹوکول ہے،
اللہ کے ولی کے جو ہے مزار پہ جاؤ تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے. چاہو تو کہیں جہاں جو ہے وہ بھیڑوں کی طرح لیٹ جاؤ, کوئی بوسے دے رہا ہے, کوئی جو ہے وہ نیچے گرا ہوا ہے, کوئی سجدے کی حالت میں ہے. واٹ از دس؟ کیا ہے یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں. شریعت کی تعلیمات یہ ہیں, میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور, میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا. فزوروہا, اب میرے غلاموں جاؤ قبروں پر. ریزن بتایا فإنہا تذکر الآخرہ, کیونکہ یہ قبرستان تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں. ہمیں سے کون ہے جو قبرستان جا کے اللہ کا خوف لے کے آتا ہے دل میں؟ کوئی بتائے گا؟ اگر تو اللہ کا خوف لے کے آتے ہیں تو آپ کا جانا مبارک ہو, اور اگر وہاں دھمال کے لیے جاتے ہیں, سوٹے لگانے کے لیے جاتے ہیں, تو پھر جو آپ کی نیت ہے وہی ملے گا. تو یہ مذاق بنایا ہوا ہے جو ہے مزارات اولیاء کا. اس کا شریعت سے, سنیت سے, اہل سنت و جماعت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. جو کر رہا ہے وہ انفرادی فعل ہے, غلط ہے. بھر کے جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بزرگ کی تعلیمات ہیں, تربیت ہے, دوسری ان کی شخصیت ہے. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم تعلیمات چھوڑ دیتے ہیں, شخصیت کو پکڑ لیتے ہیں. لیکن اگر تعلیمات کو پکڑ لیں تو شخصیت خود بخود مل جاتی ہے. تعلیمات کو پکڑ لیں تو شخصیت خود بخود مل جاتی ہے. جو میں بات جو ہے رزلٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, تو اللہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا آپ نے کہا تھا کہ میری پوجا کرو. اور یہی سوال حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب اللہ فرمائے کہ بتاؤ کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ سجدے کرو, کیا جواب ملے گا بتائیے؟ تو حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء وہ کیا جواب عرض کریں گے؟ وہ جواباً عرض کریں گے سبحانک, اللہ تو پاک ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, جو ہمیں حق نہیں تھا ہم وہ کبھی کہہ نہیں سکتے تھے, ہم نے نہیں کہا. تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ پھر وہاں جا کے غیر شرعی اعمال کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ میں عموماً عرض کرتا ہوں حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سرکار دمڑی والے, ان کے نام کے لیے اگر آپ دیتے ہیں نا تو ان مدارس میں دیں. ان کی تعلیمات کو یہ فروغ دینے والے ہیں. آپ کا محکمہ اوقاف نہیں دینے والا, آپ کا مذہبی امور کا محکمہ, وہ تو وزیروں کے ٹکٹ وہاں سے خریدو ان باکسز میں جو آپ جو ہے وہ پاؤنڈز اور ڈالرز اور ریال اور درہم اور دینار جو ڈال کے آتے ہو. مجھے بتائیے کوئی یونیورسٹی بنی ہے کھڑی شریف؟ بلینز آف روپیز جو ہے میرا خیال ہے پر ایئر وہاں جمع ہوتے ہیں. کوئی ادارہ بنا, کوئی انسٹیٹیوٹ بنا؟ نہیں. اللہ کے بندوں کبھی آپ نے پوچھا کہ ہمارا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ ہمارا یہ ادارہ جو ہے وہ 10-15 سال ہوئے ہیں, 10 دفعہ مجھے جو ہے چند دوستوں نے پکڑ کے کھڑا کر لیا تھا, بتاؤ یہ پیسے کہاں سے آئے, کدھر لگے؟ وہ تو آپ نے پوچھا, آپ کا رائٹ, اچھی بات ہے, لیکن ذرا وہاں بھی پوچھو نا. اگر آپ مہینے کے 4-6 لاکھ کا حساب لے سکتے ہو تو پھر مہینے کے 10-15 کروڑوں کا حساب بھی تو مانگو نا اللہ کے بندو. کیا ہو گیا ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے بہترین بزرگوں کی تعلیمات کو ترویج دینے والے آپ کے ادارے ہیں. ہاں جہاں آپ پیسہ دیتے ہیں, یہ میں جذباتاً نہیں کہہ رہا ہوں, حقیقتاً عرض کر رہا ہوں, جہاں آپ پیسہ دیتے ہیں آپ کا رائٹ ہے اس معتمم سے, اس پرنسپل سے, اس ناظم سے, اس ادارے کے بانی سے اپنے ایک ایک دھیلے کا حساب لو. یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ پوچھو کہ میں نے پیسے دیے تھے کہاں لگے, کہیں آپ نے اپنی ذات پہ تو خرچ نہیں کیے. یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن آپ کا فرض یہ بھی ہے کہ آپ ان اداروں کو سپورٹ بھی کریں جہاں دین کی خدمت کی جاتی ہے. اور دیکھیں چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. آپ جن دوستوں نے مجھ سے پوچھا میں ان کا شکر گزار ہوں. یہ پوچھنا بہت لازمی ہے. انسان ہے نا, جب انسان کو آپ چھوڑ دو نا تو وہ کچھ بھی کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں عقل کل ہوں, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. لیکن اگر 2-4 سال بعد 2-4 دوست آ کے اس سے پوچھیں کہ جناب بتائیے یہ پیسے کہاں سے آئے, کہاں لگے, کدھر گئے, تو کم از کم اگلے 4-5 سال کے لیے اس کی بیٹری چارج رہتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی ہے. لیکن اگر آپ نے کھلا چھوڑ دیا وہ کھلے ہاتھی کی طرح جو مرضی کرے. اور حقیقت ہمارے اداروں کی تنزلی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم معتمم حضرات کو پیسے تو دیتے ہیں, مڑ کے پوچھتے نہیں ہیں کہ پیسہ کہاں خرچ ہے. یہ ہمارا فرض ہے, آپ کا فرض ہے, آپ پوچھیں. لیکن ان کے پھر دست و بازو بھی بنے کہ آگے اگر کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ساتھ مل کے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. جس طرح ہماری مسجد شریف 1.5 سال ہونے کو اسٹے لے کر ریاض عالم صاحب اور غلام رسول عوامی صاحب بلا وجہ بند کر کے بیٹھے ہوئے. تو ہم سب کا بنتا ہے اگر یہ صحیح کام ہے تو آپ ساتھ آئیں, اس کو حل کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کی ذاتی رہائش ہے یا بزنس کے لیے یہ تعمیر ہو رہی ہے, اسے مل کر ڈیمارش کریں.
لیکن کچھ تو کریں نا، صحیح یا غلط میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم کلیئرلی نہیں جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، اس وقت تک جو ہے ہم کسی پاس سے لگ نہیں سکتے. ہمیں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہوگا. تو بھر کے میں دوبارہ ترجمہ عرض کر دوں، آپ کا ٹائم میں نے زیادہ لے لیا، معذرت. چونکہ پاؤں میں بھی درد تھا، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب درد یا طبیعت خراب ہو تو تقریر زیادہ ہو جاتی ہے، مائنڈ نہیں کرنا. بھر کے جو میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جائے گا، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو؟ کیا میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرے مزار کے احاطے میں چرس اور بھانگ کی محفلیں سجاؤ؟ تو آپ کہو گے قطعاً نہیں، وہ تو اللہ کے ولی. تو جب ان کی تعلیمات یہ نہیں ہے تو ان کے نام پہ وہاں یہ بدتمیزی کرنا کیا یہ جائز ہے؟ نہیں ہے. ہمیں بچنا چاہیے. وہ عرض کریں گے یا اللہ تو پاک ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، اور میرے رب تو جانتا ہے میں نے کیا کہا، میں نے کیا اسٹرگل کی، میں نے کیا کوشش کی، میرے رب تو جانتا ہے. ہاں تیرے علم کو میں نہیں پہنچ سکتا، تیرا علم لامحدود ہے. انک انت علام الغیوب، یا اللہ تو سارے غیب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے.